کیوں کر بیاں کروں اور کس لیے بیاں کروں، مگر بقول غالب رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، میرے دل کے یہ پھپولے ہلکے کیسے ہیں، گزرے ہوئے لمحات اور واقعات کا جو ورثہ، اور اس حال کا کوئی مستقبل نہیں جس کا کوئی ماضی نہیں، تو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام ذرا، وقت کا قافلہ رواں۔ آدم کے بیٹوں کی کشمکش، بیکار مار کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور شروع ہو گیا ایک لامتناہی سلسلہ پیکار، قبیلہ در قبیلہ کشمکش، علاقے بٹ رہے ہیں، انسان بٹ رہے ہیں، حدیں سرحدیں ہو رہی ہیں، بنی نوع انسان ایک دوسرے سے برسرے پیکار، دھن چھٹ رہی، میں صاف دیکھ سکتا ہوں اندھیرے میں روشنی کی شعاع، دھندلے منظروں سے ابھرتے ہوئے پیکر مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ عیسیٰ تو چڑھے سولی پر، سکرا پیے زہر، پیاسا پسرائے ساکیے کوثر ہو لبے نہر۔ دور، بہت دور، مشرق کے افق پر عرب کے صحرا سے دھول ہو رہی ہے، یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ آخر یہ کون سا مقام ہے؟ شاید کوئی قافلہ مدینے سے روانہ ہوا چاہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ارے یہ تو حسین ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کے نواسے، شیر خدا علی ابن ابی طالب، علی مرتضی اور خاتون جنت بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا کے چھوٹے فرزند حسین ہیں۔ شاید کسی سفر کی تیاری میں، ہاں کسی سفر کی تیاری میں، یقیناً کسی سفر کی تیاری میں۔ فرض درپیش وہ غم ہے جہاں زیر و زبر، گل چاک گریباں ہے صبا خواب بسر، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، آراز منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر۔ رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم،
رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب حزین ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، گل ہے کہ چلا دل برے مخدوم عالم، گل ہے کہ چلا دل برے مخدوم عالم، خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے، روزے پہ اداسی ہے، رسول عربی کے سورج کئی بار مغرب میں غروب ہو کر مشرق سے ابھرا، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر جاری ہے، تپتی ہوئی ریت کی تپش اور حرارت کم و بیش ہوتی رہتی ہے، دھند اور تیز ہوائیں غبار اڑا رہی ہیں، سراب ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، یہ مختصر سا قافلہ اپنے منزل مقصود کی طرف ثابت قدمی سے رواں ہے، میں صاف دیکھ سکتا ہوں، میں صاف دیکھ سکتا ہوں، صفت نبی سے منزل مقصد قریب ہے، آرام گاہ جان محمد قریب ہے، مولد تو دور رہ گیا مشہد قریب ہے، جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے، جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو، آئی ہے کربلا سے اجل پیشوائی کو، وہ گرمیوں کے دن وہ پہاڑوں کی راہ سخت، پانی نہ منزلیں نہ کہیں سایہ درخت، ڈوبے ہوئے پسینوں میں ہیں غازیوں کے رخت، سولا گئے ہیں رنگ جوانان نیک بخت، راکب ہوائیں چاند سے چہروں پہ ڈال کر، توسے ہوئے سمند زبانیں نکال کر، چلتی ہے لو حرارت خورشید ہے دو چند، مرجھا گئے ہیں نخل ہواؤں میں ہے گزند، جھیلوں میں ہے درند درختوں پہ ہے پرند، ہے دھوپ میں رسول کا فرزند ارجمند، غربت میں بے کسی میں شہیدی پناہ پر، سایہ ہے آفتاب کا زہرا کے ماہ پر، ایک بار پھر سے مڑ کے گردش ایام کو دیکھ، ادھر حسینی قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، ادھر کوفے والوں نے 1000 خطوط حسین ابن علی کو لکھے،
وہ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. وہ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. کہ تبھی ایک قافلہ کوفے کی حدود میں داخل ہوا. قافلہ سالار نے منہ ٹھک رکھا تھا. چاروں طرف سے خلقہ تمڑی چلی آئی. لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا. قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ہٹاؤ! یہ کوفے کے نئے منصبدار جناب عبید اللہ بن زیاد ہیں. بہت خوب حریری. یہ کوفے والے تو بڑے بزدل نکلے. ایک حسینی کا خون کیا دیکھا، اپنا لہو بھول گئے. یاد رکھو میرا نام عبید اللہ بن زیاد ہے. بابل کی زمین آج بھی میرے نام سے تھراتی ہے. میرے قہر سے ڈرو اور حسینی سالار مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو. جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹی جائے گی. جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو پناہ دے گا اسے خود اپنے ہی ہاتھوں نے آنکھ کی نظر کرنا ہوگا، وہ بھی زندہ. مسلم بن عقیل کے خادم ماکل نے غداری کی اور توحا کے مکان کو عبید اللہ کے ظالم سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. جہاں مسلم بن عقیل نے پناہ لے رہی ہے، مسلم بن عقیل ان پر تلوار لے کر کیا ٹوٹے. عبید اللہ کے سپاہیوں کی قطاروں کی قطاریں صاف ہو گئی. ایک اکیلی جان اور ظالموں کا بڑا سارا لشکر ہے. حسین ابن علی کے بھائی مسلم بن عقیل کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا. عبید اللہ کے منہ سے جھاگ آ رہے تھے. وہ حیرت میں تھا کہ کیسے ایک اکیلا انسان یزیدی فوجی کے 150 سپاہیوں کو ہلاک کر سکتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ جیسے انسان نہیں، روئی دھڑک رہی ہو، یوں 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 یوں. ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیسے 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 کیسے؟ کیونکہ ہماری تلواروں میں حسینی حق کا فولاد ہے. ہم حق پر ہیں. یزید فاسق اور فاجر ہے، عہد شکن ہے. اس نے میرے بھائی حسن ابن علی کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑا اور خود خلیفہ وقت بن بیٹھا. یہ بات شاہی شریعت کی نظر میں ظالمانہ اور عوام کی مرضی کے خلاف جابرانہ حرکت ہے، اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بذات خود ظلم ہے. اسی لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ہمیں جنگ نہیں کرنی. اگر ہمیں جنگ کرنی ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو کوفے میں لے کر کیوں آتے؟ یاد رکھو لاچاروں کے کتنے ہی سر ان کے دھڑ سے الگ کیوں نہ کر دیے جائیں، لیکن ان کی لاش تم جیسے ظالموں کے کاندھوں پر ہمیشہ دھری رہے.
ظالم ہیں، ہم 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 ظالم ہیں۔ تو دیکھو ہمارے ظلم کا نظارہ دیکھو۔ یہ مسلم مناخیل کا سر ابھی تک اس کے کاندھے پر کیسے موجود ہے؟ یہ کچھ دیر اور زندہ رہا تو کوفے کے لوگوں میں جان بھر دے گا۔ ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بلند آواز، تلوار کا ایک وار۔ مسلم بن عقیل کا سر کوفے کی زمین پر کیا گرا؟ کوفے کی زمین ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو گئی۔ شام طلوع ہو چکا ہے، رات گزر رہی ہے، سفر جاری ہے۔ آسمان پر صبح نو کی دودھیا سفیدی ابھر رہی ہے، اور اب یہ قافلہ نینوا کی بستی کے قریب ہے۔ وہیں کچھ دور پر دریائے فرات کی ایک شاخ الگما خاموشی سے رواں ہے۔ یہ قافلہ اسی طرح بڑا چلا آ رہا ہے۔ اسے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ اونٹ رک چکے ہیں، سواری اتر رہے ہیں، شاید پڑاؤ کا ارادہ ہے۔ لیکن یہ الکما کی طرف سے ایک فوجی دستہ ان کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ یزیدی پرچم لہرا رہا ہے۔ یزیدی فوجیوں نے حسین والوں کو الکما کے کنارے خیمے لگانے سے روک دیا۔ وہ اپنے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جہاں فوجیوں نے اجازت دی اپنے پڑاؤ کا انتظام کر رہے ہیں۔ سلسلے روز و شب رواں ہیں۔ یزیدی فوج کے دستوں کی آمد جاری ہے۔ ان کے ڈیرے حسینی قافلے کے چاروں طرف لگ رہے ہیں۔ آج 7 محرم ہے۔ حسینی قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ پوری ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ وہیں کچھ دور پر کچھ لوگ جمع ہیں۔ گھوڑے پر یہ کون ہے؟ حسین کے چھوٹے بھائی عباس۔ یہ مشق لیے الکما کی طرف پانی کے واسطے جا رہے ہیں۔ ارے یہ کیا؟ یزیدی فوجی کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر روک دیا۔ تو کیا یہ حسین والوں پر پانی بھی بند کر رہے ہیں؟ عباس کافی تیش میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ہاتھ ان کی کمر موندی تلوار پر گیا۔ لیکن حسین نے انہیں روک دیا۔ حسین آگے آئے۔ تبھی اس سپہ سالار نے دوسری طرف اشارہ کیا۔ ایک اور فوجی دستہ ان کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ لو آ پہنچا۔ حسین نے اس طرف نظر کی۔ آنے والا گویا ہوا۔ میں ہوں شمر، خلیفہ وقت، یزید ابن معاویہ کا حکم ہے۔ یا تو حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور انہیں اسلام کا خلیفہ مان لیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب کو حیرت تھی اور سب قریب آ گئے۔ حسین نے فرمایا، جنگ؟ کیسی جنگ؟ کس واسطے جنگ؟ ہم سب
ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو جنگ کس واسطے؟ حکومت کے لیے؟ سلطنت کے لیے؟ نہیں، مجھے حکومت نہیں چاہیے، نہ ہی میں سلطنت کا طلبگار ہوں، نہ ہی میں خلیفہ وقت ہونے کی کوئی خواہش رکھتا ہوں، کیونکہ شمر سوال حکومت یا خلافت کا نہیں، سوال ہے اسلام کی بقا کا، انسان کی بقا کا، حضور کی امت کی خیر کا، صحیح اور غلط میں فرق کا، صحیح اسلامی تعلیم کا۔ اس لیے ہرگز مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ شمر تم لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہو، محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ بھی نہیں جانتے کہ تم یہ جنگ کس لیے اور کس کے واسطے لڑ رہے ہو۔ بس شمر بس، اب تم جاؤ اور یزید تک میرا یہ پیغام لے کے جاؤ کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، ہمارے جانے کے بہت سے راستے ہیں، ایک راستہ ہند کے لیے جاتا ہے۔ کہ شمر نے جواب دیا، بس حسین، اب تمہارے پاس صرف اور صرف دو راستے ہیں، یزید کی بیعت یا پھر جنگ۔ حسین نے فرمایا، اگر یہی منشا ہے تو میں تیار ہوں۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج 9 محرم ہے اور کل یوم عاشور، ہم بس ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ مہلت! شمر نے سوالیوں نظروں سے حسین کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اپنے سپاہیوں سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ وہ حسین کو مہلت دینے پر نظر آ رہے ہیں، شاید اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین کو اس وقت نہ تو کوئی کمک پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی مدد۔ حسین اپنے خیمے میں واپس لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ عباس، علی اکبر، قاسم، سارے نوجوان کافی جوش میں نظر آ رہے ہیں۔ ادھر حبیب ابن مظاہر نوجوانوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ حسین نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قریب جلتی ہوئی شمع گل کر دی اور اپنا چہرہ ایک کالے رومال سے ڈھک لیا۔ اب صرف اندھیرا ہے، صرف اندھیرا۔ اندھیرے میں حسین ابن علی کی آواز صاف سن سکتا ہوں، السلام علیکم۔ یزید میری بیعت چاہتا ہے یا جنگ؟ صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، منزل شہادت آ پہنچی۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ میرے موقف، مقصد اور نصب العین میں میرا ساتھ دیں گے، مگر پھر بھی میں نے شمع گل کر دی، اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا، تاکہ آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہے اسی وقت مدینے لوٹ سکتا ہے۔ میں آپ سب سے اپنی بیعت بھی اٹھاتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جائے۔ یزید صرف میری بیعت چاہتا ہے۔ یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے۔ بیعت کا معاملہ مجھ سے اور صرف مجھ سے ہے۔ اب آپ سب آزاد ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ اگلی منزل صرف شہادت کی ہے، صرف شہادت۔ اندھیرے میں آوازیں گونج رہی ہیں، شہادت، 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 شہادت،
شہادات، معصوم آوازیں، نسوانی آوازیں، نوجوان آوازیں، بزرگ آوازیں، ساری آوازیں رفتہ رفتہ آذان کی ابھرتی ہوئی آواز میں ڈوب جاتی ہیں۔ فجر کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر نمازیوں نے صفیں جمائی، لیکن آذان کے ساتھ یہ ڈھول، یہ دف، یہ طبل، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یہ تو یزیدی فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ہاں، یزیدی فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ماجرا صبح و شہادت کا بیاں کرتا ہوں، رنج و اندوہ و مصیبت کا بیاں کرتا ہوں، تشنکاموں کی عبادت کا بیاں کرتا ہوں، جانثاروں کی اطاعت کا بیاں کرتا ہوں، جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسے بندے نہ کہیں ہوں گے نہ صاحب ایسے۔ گو مصیبت میں تلاطم میں تباہی میں رہے، سر کٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ دو دم دست سپاہی میں رہے۔ اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاقی ان کو، آبرو ساقی کوثر نے عطا کی ان کو۔ ادھر نمازیوں نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، لیکن یہ کیا؟ دوسری طرف سے تیروں کی بوچھار ہے ابتدائے کربلا کی، جو میں صاف دیکھ سکتا ہوں۔ کہ وقت ٹھہر گیا ہے، روزے عاشور کا نظارہ آیا ہے، کیوں کر بیاں کروں، کس سے بیاں کروں، کیوں کر بیاں کروں، کس سے بیاں کروں، کس سے بیاں کروں۔ جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسد شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکھت فردوس بری آنے لگی، عرش تک اس کے بھربھرے کی ہوا جانے لگی، شور میدانیوں میں تھا کہ دلیرو نکلو، نیزہ بازی کرو رہواروں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے پیاسوں کو گھیرو نکلو، غازیوں سب سے بڑو ہول سے شیرو نکلو، رستموں داد وغا دو کہ یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ شور سادات میں تھا، یا شہ مرداں مددے کعبہ دی مددے، قبلہ ایماں مددے،
قوت بازوئے پیغمبر ذیشاں مدد دم تائید ہے اے فخر سلیمان مدد تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا حسین جب کہ چلے بادے تو پہر کو حسین جب کہ چلے بادے دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ پکڑی تھی ابا کے دامن کو سکینہ پکڑے کھڑی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو بہن نے بھائی کو کہہ کے یہ پاک پھرائی طرف لشکر شام پڑ گیا خیمہ نابوس نبی میں کوہرام رن میں گھوڑے کوڑاتے ہوئے آئے جو امام روب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں اڑ گئے ہوش فصیحوں کی رجس پانی میں تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں بے وطن ہوں نہ مسافر کو ستاؤ للہ قتل کیوں کرتے ہو تم کون سا ہے میرا گناہ اب نہ یاور ہے کوئی ساتھ نہ لشکر نہ سپاہ تم کو لازم ہے غریبوں پہ تحرم کی نگاہ ہاتھ آئے گا نہ انعام نہ زر پاؤ گے یاد رکھیو میرا سر کاٹ کے پچھتاؤ گے نابی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر نابی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تھی چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر چوم کر تیغ کے قبضے کو
پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے، پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے، لو صفے باندھ کے روکو کہ حسین آتا ہے، حسین آتا ہے، حسین آتا ہے، حسین آتا ہے۔ آئی حاطف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام، یہ وغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام، اے محمد کے جگر بند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام، اب نہیں حکم لعینوں سے بغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کی وفا کرنے کا۔ تھم گئے سن کے یہ آواز شہ جن و بشر، روک کر دیو کو فرمایا کہ حاضر ہے یہ سر، عید ہو جلد اگر ذبح کریں بانی شر، مثل عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے، بس یہی فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے، کہہ کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیغ دو دم، ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ تھم، رہ گیا سر کو جھکا کر فرسے تیز قدم، چار جانب سے مسافر بچلے تیر ستم، نیزے یوں گرد تھے جیسے گلے تر خاروں میں، گھر گیا سبت نبی ظلم کی تلواروں میں، پہلے تیروں سے کماداروں نے چھاتی چھانی، نیزے پہلو پہ لگے ستم کے بانی، سر پہ تلوار چلی زخمی ہوئی پیشانی، خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی، جسم سب چور تھا پرزے تھے زرہ جامے کے، پیچ کٹ کر کے کھلے جاتے تھے امامے کے، برچھیاں مارتے تھے گھاٹ پہ جو تھے پہرے، کس طرف جائیں کہاں تیغوں میں بے کس بیٹھیں، 1000 اور کئی زخم تھے تن پر گہرے، دیکھنے والوں کو ہو جاتے تھے پانی زہرے، خون میں ڈوبا ہوا وہ مصحف رخسارہ تھا، جز ہر ایک تن شبیر کا سپارہ تھا۔ امام حسین شہید ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید،
پناہ است حسین، شاست حسین۔ مگر کربلا ابھی تمام نہیں ہوئی۔ یزیدی فوجیں خیمے میں گھس رہی ہیں، عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، یتیم بچوں کے تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے خیمے میں آگ لگا دی۔ حسین کے لاغرو بیمار بیٹے سید سجاد کو درہ مار کر ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ زینب ہاں نکل کے آئیں، ام کلثوم ان کے پیچھے پیچھے۔ ہائے ہائے، اپنے مرنے والوں پر تو رو لینے دو۔ سید سجاد شہیدوں کی لاشوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، مگر ظالم تو لاشوں کے سر تن سے جدا کر کے انہیں نیزوں پر بلند کر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچیوں کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھوں پہ چڑھا دیا گیا، اور ساری رسیاں سید سجاد کو تھما دی گئیں۔ خود جن کے پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے، یہ سلسلہ کربلا کی اگلی کڑی، جس کے سالار حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد، عابد بیمار سید سجاد
عابد بیمار سید سجاد عابد بیمار۔ یہ قافلہ کربلا سے نکل کر میل در میل منزل بمنزل رنج و غم سے چور ماتم گری اوزاری کرتا مسلسل سفر میں آگے آگے عابد بیمار، پیچھے عورتوں اور بچوں کے اونٹ، اور سب سے آگے شہید حسین کی ہمشیرہ زینب اور ام کلثوم ہے۔ یہ قافلہ جہاں جہاں رکتا ہے لوگوں کی بھیڑ عجیب حسرت سے دیکھتی ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر، ایک شہید، ایک مظلوم کا کٹا ہوا سر، ایک پیغام۔ دیکھنے والوں دیکھو، صرف اس لیے سر دھڑ سے الگ کر دیا کیونکہ فاسق اور فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آمادہ نہ تھا۔ قافلہ رواں ہے، بھاری اور تھکے قدموں سے قافلے کی گرد اڑ رہی ہے، منظر دھندلا رہا ہے، رفتار رفتار ریگزار کی دھول واپس زمین پر بیٹھ رہی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، نیزوں پر شہیدوں کے سر اور سوگوار علم دور افق میں گم ہو چکے ہیں۔ وقت کی ریت پر نہ جانے کتنے قافلوں کے نشان ابھرے، ڈوبے، پھر ابھرے اور پھر ڈوب گئے، مگر سلسلے حیات جاری اور کاری ہے۔ مسلسل کربلا ہے زندگانی، حسینی قافلہ اب بھی رواں ہے، مگر ہم بے خبر ہیں، بھول چکے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کسی نہ کسی متلاشی کارواں کا ایک جز ہے۔ ہم صرف حال میں، ذات میں اور خود میں گم ہیں۔ انسانی کشمکش کی تاریخ سے بے خبر انسانوں، اگر بات میری مانو تو خود کو ایک دوسرے سے جدا مت جانو، اپنے آپ کو پہچانو، تاکہ شاہد وقت شاعر کو تم سے کوئی شکوہ نہ رہے۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبز کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمیں یا کفے قاتل پہ جمیں، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمیں، تیغ بیداب پہ یا لاشے بسمل پہ جمیں، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لاگ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے مکی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اٹھاتی رہیں ظلمت کی نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، ظلم کی قسمتیں ناکارہ وہ رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکا کے ایمان سے کہو، میں ملے مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے،
سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں انیوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ خواتین و حضرات، یہ غریب قصہ کو جانتا ہے، یہ احمق سب سمجھتا ہے کہ بیچارے عہد نو کا یہ انسان کتنا مجبور اور لاچار ہے۔ نہ یہ حسین اور نہ یہ مسیحا، بس ایک انسان عہد نو کا، برہ نپا دشت کربلا میں خدا آپ اپنی صلیب اٹھائے۔ ہم یہاں تک ایک یقین کے ساتھ پہنچے، ایک یقین کے ساتھ کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی، فوج چاہے کسی یزید کی ہو، لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو، خود اپنے سر نیزوں پر بلند اپنی صلیب اٹھائے۔ ہم یہاں تک ایک یقین کے ساتھ پہنچے۔